علم حدیث کا جو موضوع ہے وہ اس کی سند اور متن دونوں ہیں، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنہ، مختصراً یوں سمجھ لیں کہ حدیث اور سنہ علماء حدیث کے نزدیک مترادف ہیں۔ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرق بیان کیا نہیں کیا، مگر یہ کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مترادف ہے۔ علماء اصول سنہ کا ایک معنی اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، علماء اصول، علماء الفقہ اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، محدثین اپنی تعریف بیان کر کے حدیث کے مترادف کہتے ہیں، اور علماء عقیدہ لفظ سنت کا استعمال توحید کے لیے اور عقیدہ اور اصول دین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی توحید پر بھی السنہ کا اطلاق کرتے ہیں، علم العقیدہ پر بھی السنہ کا، اصول الدین پر بھی السنہ کا۔ تو یہ اس طرح الگ الگ اطلاقات ہیں، جیسا جس کا موضوع ہے علم کا اس کے مطابق وہ قواعد اور مصطلحات وضع کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس باب میں اثر اور خبر، آپ سنتے ہیں۔ خبر بھی علماء فن حدیث کے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح النخبہ میں کہا کہ دونوں حدیث کا لفظ بھی اور خبر کا لفظ بھی مرفوع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جو حدیث مرفوع پر، موقوف پر بھی اور مقطوع پر بھی۔ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، آقا علیہ السلام تک براہ راست ثابت ہو، صحابی تک ہو، تابعی تک ہو، سب پر۔ اور حدیث اور خبر میں عموم اور خصوص مطلق کا تعلق ہے۔ ہر حدیث خبر ہے مگر ہر خبر حدیث نہیں، ہر خبر کو حدیث نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر حدیث کو خبر کہا جائے گا۔ اسی طرح اثر کا لفظ ہے، اثر بھی اصطلاح میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہو اس کو بھی اثر کہتے ہیں، جمع آثار ہے۔ صحابی سے مروی ہو، تابعی سے مروی ہو، علی الاطلاق اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو حدیث کے مترادف کے طور پر، اور اس کا اطلاق بھی مرفوع ہو یا موقوف۔ جمہور محدثین سلف اور خلف کے اس کا اطلاق اس طرح کرتے ہیں، جیسے امام طحاوی کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، آثار تو بیان احادیث مرفوعہ بھی کرتے ہیں، احادیث مقطوعہ بھی کرتے ہیں، احادیث موقوفہ بھی کرتے ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب بھی ہے الآثار۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں بھی اسی طرح اس قول کو لیا ہے۔ امام ابن جریر طبری کی بھی تہذیب الآثار۔ تو بہت سی کتابیں احادیث کے اوپر جن کے لیے اثر اور آثار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دو چیزیں آخری بیان کر کے تو پھر میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ متن اور سند، یاد رکھ لیں محدثین کے ہاں جو جرح و تعدیل ہوتی ہے اور حکم لگایا جاتا ہے حدیث کے صحیح ہونے کا یا حسن ہونے کا یا ضعیف کا، متن محدثین کے ہاں زیر بحث نہیں آتا بالعموم، الا کوئی خاص حاجت پیدا ہو، کسی وجہ سے کوئی وجہ پیدا ہو علم اور فن کی ضروریات میں سے، تو محدثین کے ہاں متن زیر بحث بالعموم نہیں آتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ساری بحث جو علوم الحدیث میں، علم الحدیث میں ہوتی ہے، علم الرجال میں، علم الجرح و تعدیل میں، علم مصطلحات الحدیث میں جتنی بحث ہوتی ہے وہ صرف سند سے متعلق ہے، سند سے متعلق۔ لہذا اب جس حدیث کو ضعیف صحیح کہا جائے گا وہ باعتبار سند نہ کہ باعتبار متن، جس کو کہا جائے گا حدیث صحیح ہے اس کو اس کے اسناد یعنی سند کے اعتبار سے کہا جائے گا۔ متن کی بات میں نے سمجھا دی۔ جس کو حدیث حسن کہا جائے گا اس کی سند کے اعتبار سے، جس کو حدیث ضعیف کہا جائے گا وہ اس کے متن کے اعتبار سے نہیں، سند کے اعتبار سے۔ اس لیے محدثین کے ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سندن اسنادن ضعیف ہے مگر متنن صحیح ہے،
یعنی ایک حدیث اپنی اسناد سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر متن کے اعتبار سے وہ صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے کہ جب حکم لگاتے ہیں ضعیف کا، حسن کا، صحیح کا، تو متن کو دیکھے بغیر فقط سند پر لگاتے ہیں حکم۔ اس لیے ممکن ہے وہی حدیث کسی دوسرے طریق سے، کسی اور قوی سند سے روایت کی گئی ہو، تو لہذا متناً حدیث صحیح ہو سکتی ہے من وجہ آخر، دوسرے طریق کی وجہ سے، تو کہا جائے گا اس سند کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس بحث کا خلاصہ ہم نے نکال لیا، یہ حدیث اس اسناد کی وجہ سے ضعیف ہے، اس اسناد کی وجہ سے حسن ہے، اس اسناد کی وجہ سے صحیح ہے۔ تو کسی کے اسناد پر ضعف کا، ضعیف کا حکم لگانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے، ثابت نہیں کرتا کہ اس حدیث کا مضمون اور متن بھی ضعیف ہے، اس کے اور طرق کو دیکھنا ہوگا۔ پھر سند متن جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ الفاظ الحدیث التی تتقوم بها المعانی، یہ امام طیبی نے الخلاصہ میں یہ تعریف بیان کی، اور ابن جماعہ نے المنہل میں، اور امام سیوطی نے التدریب میں، انہوں نے کہا ہوا ما ینتہی الیہ غایت السند من الکلام، متن وہ مضمون ہے جہاں سند کی جو غایت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل، تقریر کے بیان کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ متن وہ مضمون ہے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ عن انس بن مالک قال رسول اللہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اس کے بعد جو بیان آتا ہے مضمون وہ متن ہے۔ اور محدث اور امام جو روایت کرتا ہے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بہقی جو بھی ہوں، وہ حدثنا سے جو شروع کرتے ہیں صحابی تک، آقا علیہ السلام تک، یہ جو پوری ایک لائن ہے ناموں کی، اسماء کی، اس کو سند کہتے ہیں۔ الطریق الموصلۃ الی المتن، وہ طریق یا زنجیر جو متن تک پہنچا دیتی ہے۔